نبوی سنانا ہے، صرف ایک۔ خطیب میں واقع سے آلکوٹ کا ہوں، لیکن اس جامعہ سے، اس مرکز سے میری دینی وابستگی ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث اسداللہ بھامروی رحمۃ اللہ علیہ، الہ العالمین جہاں پہ لیٹے ہیں ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ میرے نانا ابو کے بہت ہی اچھے دوست تھے، بڑی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، اور انہی بزرگوں کے کہنے پہ مجھے درس نظامی میں داخل کروایا گیا تھا۔ یوں مجھے کہنے دیجئے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو ان بزرگوں کی بدولت کھڑا ہوں جن کا یہ مشورہ تھا۔ تو جو لوگ جامعہ شمس الحدیث سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ اور شہر بھورے والا میں دو ہی بزرگ ہیں، بابا جی اور مولانا اسداللہ بھامروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ دونوں کی قبروں کو منور فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الکریم والفرقان الحمید، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بدقسمتی سے جو ہم نئی صدی میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام ہماری عملی زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ وہ لباس جسے کبھی پوشیدہ اعضاء کے ڈھانپنے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، آج اسی لباس کو انہی اعضاء کے اظہار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ عورتیں چلیں گی اٹک اٹک کر، مٹک مٹک کر، کولوں کو ہلا ہلا کر مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی، مردوں کی طرف مائل ہو جانے والی ہوں گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ احباب کے سامنے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے سن لینے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری نہ ہو۔ کیوں؟ بات میری نہیں، بات آپ کی نہیں، بات رب العالمین کے محبوب پیغمبر کی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اپنے اپنے انداز میں پیغام دیتے رہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ پیغام کچھ اس طرح ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ یہ حدیث ہے، ترجمہ نہیں کروں گا، عبارت نہیں پڑھوں گا، ترجمہ کرتا ہوں، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم جب رب کی عدالت میں جائے گا، اتنی دیر تک ایک قدم بھی اٹھا کر آگے نہیں رکھ سکے گا، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 ضروری اور لازمی سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ سوال بے شمار ہیں، یہ بھی پوچھا جائے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
تمہاری آنکھوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، تمہارے کانوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، تمہارے دل کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ سوال بے شمار ہیں، لیکن میرا موضوع 5 لازمی اور ضروری سوال۔ اللہ پوچھیں گے ان عمرہ فیما افنا، اور میرے بندے، میری بندی، میں نے تجھے زندگی دی 10 سال 20 سال 30 سال 100 سال، جتنی بھی زندگی دی، ان عمرہ فیما افنا۔ سوال نمبر 1 لازمی اور ضروری سوال، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر سہارا نہیں، اللہ کی قسم اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور جس شخص کی ان 5 سوالوں میں سے ایک کمپارٹ آگی، ایک سپلی آگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی امتحان ہوتے ہیں، دنیا میں بھی پرچے لیے جاتے ہیں، میٹرک ایف اے بی اے ایم اے پی ایچ ڈی تک تعلیم جاری و ساری ہے۔ سپلی آ جائے، فیل ہو جائے، ایز اے ہول ساری کتابوں سے اٹھ جائے، دوبارہ موقع ملتا ہے، پھر موقع ملتا ہے، پھر موقع ملتا ہے۔ اس کے برعکس ایک امتحان ایسا ہے جس میں سپلی کمپارٹ کے چانسز نہیں ہیں، اور وہ امتحان میری اور آپ کی زندگی کے اس آخری سانس سے پہلے ہے، جس سانس میں اگر اوپر گیا واپس نہ آیا تو اللہ کی قسم ہمارے اوپر وہ سوال لازمی اور ضروری ہو گئے۔ کوئی پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا بھی نصیبے میں ہے یا نہیں، مقدر اور نصیب کی بات ہے۔ اللہ پوچھیں گے ان عمرہ فیما افنا، میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، کیسے بسر کر کے آیا؟ یہ لازمی اور ضروری سوال ہے۔ دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلا، میں نے تجھے خوبصورت جوانی عطا کی تھی۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا، زندگی اور جوانی ایک ہی چیز کا نام ہے؟ نانا میرے بھائی، اللہ کی قسم زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے رب نے زندگی اس کو بھی دی ہے جس کے پاؤں ہیں اٹھا نہیں سکتا، جس کے ہاتھ ہیں ہلا نہیں سکتا، جس کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، جس کی زبان ہے بول نہیں سکتا، جسے کان تو عطا کیے ہیں سن نہیں سکتا، جسے دماغ دیا ہے سوچ نہیں سکتا۔ زندگی تو اس کے پاس بھی ہے۔ نعمتانی مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا بندے کو 2 نعمتیں دنیا میں بکثرت دی گئی ہیں، ایک صحت و تندرستی والی، ایک فرصت کے لمحات۔ دعا فرمائے الہ العالمین ہماری فرصت کے لمحات کو پاکیزہ فرما دے۔ میرے بھائیو، اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے جوانی والی زندگی دی تھی، جوانی میں کیا کیا؟ نوجوان غور کریں، خوبصورت زندگی بھی ہے، تندرستی بھی ہے، صحت بھی ہے، رب کی عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ کی قسم تم اللہ کے برگزیدہ ہو، اللہ تم سے راضی ہے، جس نے تمہیں اپنے گھر میں مہمان بنا کے رات کی تاریکی میں بٹھا رکھا ہے۔ مقدر اور نصیبے والے ہیں اللہ، جتنے بیٹھے ہیں ان کا بیٹھنا قبول فرما۔ الہ العالمین ان بزرگوں کے دست شفقت میں خطاب کا موقع ملا ہے، اللہ جو واضح و نصیحت کی باتیں ہیں ہم سبھی کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تیسرا لازمی اور ضروری سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَ اكْتَسَبَا، اللہ پوچھیں گے جوان تھا، تیری کمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ جوان ہو گیا تھا، کاروبار کیا تھا؟ حلال ذرائع سے مال کماتا رہا یا حرام کھاتا رہا؟ او میرے بھائی، یہ لازمی اور ضروری سوال ہیں۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَ اكْتَسَبَا، آج مال کی ہوس پڑی ہوئی ہے، آج پراپرٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے جتن لگے ہوئے ہیں۔ چوتھا سوال وَفِي مَا أَنْفَقَا، تو نے مال کمایا تھا اس کو خرچ کہاں پہ کیا؟ خرافات پہ خرچ کرتا رہا، بدعات پہ خرچ کرتا رہا، رسم و رواج پہ خرچ کرتا رہا، یا پھر بے کس بے آسرا بے سہارا لوگوں کا مال تیرا سہارا بنتا رہا؟ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کی خدمت کرتا رہا، مسکینوں کا آسرا بنتا رہا؟ اور میرے بھائی، یہ سوال چوتھا ہے جو لازمی اور ضروری ہے۔ آخری سوال
اللہ پوچھیں گے ماذا علیما فیما عاملہ، ماذا عاملہ فیما علیما، تو نے کیا عمل کیا جو تو نے جان لیا؟ کراچی سے آنے والے بزرگوں نے بتلایا قرآن کی کیا برکت ہے۔ آج شمس الحدیث کی کانفرنس اس بات کو اجاگر کر رہی ہے کہ لوگوں، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ نہ حق کے لیے اٹھے، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ پوچھیں گے واعظین آئے، خطباء آئے، جو تمہیں واعظ و نصیحت کی باتیں کرتے رہے ان پہ کتنا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا، جو سنایا، جو بیان کیا، میرے سمیت ہم سبھی کو قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔